سورۃ فلق مدنی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ سورۃ فلق اور اس کے بعد کی سورۃ ناس دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے۔ اس میں فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس ان سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آ کر آپ کو اطلاع کی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اگرچہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ کی عادت نہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذاتی انتقامات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو عمر پر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا، اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش تھا، اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ پر ایک یہودی نے سحر کیا، تو اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے، مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا یہ مسحور ہے۔ تو اس سے پوچھا سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لبید ابن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بئر زروان ایک کنویں کا نام ہے، میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا، اور فرمایا مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ فلاں شخص نے حرکت کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی، اور یہ مجھے پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید ابن عاصم نے کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں نہ قتل کر دیں۔ آپ نے وہی جواب دیا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اور امام ثعلبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور اس کے کچھ دندانے اس سے حاصل کر لیے، اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی۔ کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ ہر گرہ پر ایک آیت پڑھ کر اسے ایک کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور آپ سے اچانک ایک بوجھ سے اتر گیا۔ سحر کے اثر سے متاثر ہونا نبوت اور رسالت کے منافی نہیں۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ سحر کی حقیقت اور اس کے اقسام اور احکام پوری تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ کی تفسیر معارف القرآن میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 تا 223 میں بیان کیے ہیں، وہاں پر دیکھ لیے جائیں۔ اور خلاصہ اس کا جس کا جاننا یہاں ضروری ہے
اتنا ہے کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبیعہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، بعض اسباب طبیعہ سے بخار آ جانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبعی ہے جس سے پیغمبر اور انبیاء مستثنیٰ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سحر اور جادو کا اثر بھی اس قسم سے ہے اور اس لیے کوئی بعید نہیں۔ معوذتین ہر قسم کے دنیوی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہے، تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرہ کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت یعنی صورت فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ مستند احادیث میں ہے، ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت انہی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دو صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی، رواہ نسائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی، ابو داؤد، نسائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دو صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے، رواہ الامام مالک۔ یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے نقل کی گئی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو۔ میں نے کہا کہ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو۔ جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول تھیں۔ اور آئیے دیکھیں ہم اس صورتوں میں اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کن شرور سے بات ہو رہی ہے، کن شرور سے پناہ مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ اس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں، جادوگر مرد ہوں یا عورت دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گرہیں لگاتے جاتے تھے اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہتے تھے، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس کو دیکھیے، یہ سورت بھی مدنی ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔
الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرآن کریم نے سورۃ انعام میں بتایا ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، البتہ شیطان جو جنات میں سے ہیں وہ نظر نہیں آتے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ میں مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور سورۃ النساء میں فرمایا گیا کہ اس کی چالیں کمزور ہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ اور سورۃ ابراہیم میں خود اس کا یہ اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں، یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکاوے میں آنے سے انکار کرے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے، تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی کے فضل اور اسی کے احسان سے ہم نے اس پارے کو پڑھا اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔